سپر پاوروں نے مشورہ کیا ہے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مدینہ میں جا کر مٹا دیں گے. آپ نے پیغام بھیجا آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہیں آ رہے ہیں، وہیں مٹا لینا. مہینے کا سفر کر کے کیوں آتے ہو؟ ہم ادھر ہی جاتے ہیں. یہ جیسے اسرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پہلے مسجد نبوی میں تعمیر کے لیے اعلان کیا نا جی، اب اعلان کیا آپ نے کہ جیش اسرا کے لیے چندہ جمع کرو غزوہ تبوک کے لیے. اب ادھر امتحان ڈبل، ایک تو بہت سخت گرمی ہے، دوسرا کھجوریں پکی ہوئی ہیں اور فصلیں بھی پکی ہوئی ہیں، پورے سال کا خرچہ ہے. ادھر اعلان ہو گیا چلو کوئی ایک بھی مدینہ میں نہیں رہ سکتا جس کو میں نہ اجازت دوں، اور چندہ جمع کرو. اور چندہ جمع کرنے کی بہت دیر تک یہ ترغیب ہوتی رہی، اعلان ہوتا رہا. ہر صحابی اپنے اپنے لحاظ سے کچھ لاتا رہا. یہ وہ ابو بکر ہے جس نے سارا گھر کا سامان لایا، عمر نے آدھا لایا وغیرہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 300 اونٹ بما لدا ہوا غلہ وغیرہ. لیکن آپ کا اعلان پھر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ضرورت پوری نہیں. وہ آج کے مسلمان نہیں تھے کہ مولوی صاحب کے چندے کے اعلان سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ بڑے بہادر بنتے ہو، بڑے عزت نفس آپ کی مجروح ہوتی ہے مسجد کے چندے کے اعلان سے، تو عثمان غنی بنو نا، اٹھو نا، اجتماع میں کھڑے ہو جاؤ کہ مولوی صاحب آئندہ بل کا اعلان نہ کرنا، بل ہم دیں گے. مولوی صاحب تنخواہوں کا اعلان نہ کرنا، تنخواہ ہم دیں گے. چندے کے اعلان سے حضرات صحابہ پریشان نہیں، لیکن آپ بار بار اعلان کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی سمجھ گئے مزاج رسول حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی خوبی یہ ہے کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے. کان وقاف حدود اللہ. آپ اعلان کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمع سے تھیلے بھرے ہوئے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں. یہ 1000 سونے کی اشرفیاں ہیں، 1000 سونے کی اشرفیاں ہیں، اور 20 اشرفیوں سے 7.5 تولہ سونا بنتا ہے. اپنے دفتر میں کیلکولیٹر سے حساب کر لینا، وہ دماغ تو ہے نہیں نا جو ادھر ہی ہو جائے گا. 20 اشرفیوں سے 7.5 تولے بنتے ہیں. 1000 اشرفیاں لے آئے. فرمایا عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ عنہ جا عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکمین بألف دینار بجہز جیش عسرا فنصرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم فقال ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اجتماع لگا ہوا ہے، غزوہ تبوک کی ترغیب چل رہی ہے، فی سبیل اللہ چندے کی ترغیب دی جا رہی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، 2 تھیلیاں اپنے دونوں ہاتھوں سے لیتے ہوئے آ رہے ہیں. 1000 اشرفی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر منبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور جو آپ کے چہرے انور پر ایک اضطراب کی کیفیت تھی وہ تبسم میں بدل گئی. وہ اشرفیاں آپ انڈھیل رہے ہیں جیسا کہ کھیل رہے ہیں. ان سونے کے سکوں کو کبھی اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں، اور بار بار امام ترمذی کہتے ہیں مرتین مرتین، بار بار آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. اتنی بڑی نیکی آج عثمان نے کی، میرے بیٹے عثمان نے اتنی بڑی نیکی کی ہے کہ آج کے بعد کوئی چیز ان کو جنت سے روک نہیں سکتی. اگر آج کے بعد بھی عثمان سے کوئی غلطی ہو گئی تو عثمان نے اپنے ابو سسر اور عثمان نے اپنے پیغمبر کو اتنا خوش کیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس الاٹ کر گئے. پھر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے ہاں متوجہ ہوئے اور دعا کرنے لگے، اے میرے رب، اے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سب پیغمبروں کے رب، اے اپنے آخری حبیب محمد بن عبداللہ کے رب، میری درخواست یہ ہے کہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، اے رب العالمین آپ بھی میرے عثمان سے راضی ہو جائیں۔ اس کو عثمان کہتے ہیں۔ آج دنیا کوئی کیا کہتی ہے، کوئی کیا کہتی ہے، جو ان کے ذمہ کام ہے وہ نہیں کرتے، جو اللہ کے کام ہے لوگوں نے خود لے لیے۔ صحابہ ایسے تھے، وہ فلاں احد میں بھاگ گئے تھے، سائڈوں میں چلے گئے تھے، یہ کون ہے، یہ کیا پدی ہے، کیا پدی کا شوربہ ہے، کیا آپ کی کوالٹی کیا ہے، آپ کے تو سینے میں گند بھرا ہوا ہے، غلاظت بھری ہوئی ہے، بت پرستی بھری ہوئی ہے، اور طرح طرح کا بغض بھرا ہوا ہے، تم ان عظیم ہستیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان سے بے شک غلطی ہو گئی، او بدبخت تو نے ABCD پڑھا، تم نے کفر کی کتابیں مطالعہ کی، ہندوؤں کی یہود و نصارہ کی طرح طرح کی، اور لہو و لعب اور طرح طرح کے ڈائجسٹ کے مطالعے میں چلے گئے، قرآن کا مطالعہ نہیں کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان صحابہ سے غلطی ہو گئی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ان اللہ غفور حلیم۔ غزوہ احد میں میرے نبی کے چند صحابہ سے یہ غلطی ہو گئی، وہ جگہ چھوڑ دی، وہاں سے ہٹ گئے، غلطی کیے، لیکن میں رب اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہوں، غزوہ احد میں میرے نبی کے صحابہ سے جو غلطی ہوئی وہ غلطی میں نے معاف کر دی ہے۔ ادھر اللہ نے تو صحابہ کی، دیکھو جی جنگ کس کی لڑی جاتی ہے؟ اللہ کی، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا کام کرنے والوں سے غلطی ہو گئی، اللہ نے ان غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا، اور 1400 سال کے بعد بدبخت قرآن کی آیات کا منکر بے شک کوئی بھی ہو جو صحابہ پر تنقید کرے، غزوہ احد کے بارے میں یہ باتیں کرے، وہ وہاں قلعے سے ہٹ گئے تھے، فلانی جگہ سے یوں بھاگے تھے یا نہیں بھاگے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے مقام حاصل کرنے والے؟ تم رب بن گئے ہو کہ نبی کے صحابہ کی اس غلطی کو معاف نہیں کرتے۔ اپنی شکلیں پہلے جا کے آئینے میں دیکھو، اپنے ایمان جا کے کسی بزرگ سے چیک کرو، تمہارا ایمان نہیں تاریکی اور ظلمت ہے۔ جن غلطیوں کو رب العالمین نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو صحابہ کی تنقید کو بار بار اپنے یوٹیوب پر، اپنے چینلوں پر دہرانے والے بدبختو؟ اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ اسلام نام عظمت کا ہے، اور صحابہ کرام نے اسلام کے عظمت کا پرچم بلند کر کے اسلام کو گلستان اندلس تک پہنچایا۔ اقبال مرحوم کیا کہتا ہے؟ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ تاریخ پڑھو، میں نے اس لیے یہ شعر پڑھا ہے کہ اندلس کی وادیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرانے والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔